आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। वाघा बॉर्डर धमाका, करबोबला का मंजर, सानेहा मॉडल टाउन, पुलिस के बयान तब्दील, क्या हुकूमत को क्लीन चिट मिल जाएगी? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। कहाँ है अर्जो समा का खालिक कि चाहतों की रगे कुरेदे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाजा बनी हुई है। कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरी को उतरे, उफक का चेहरा लहू में तर है, जमी जनाजा बनी हुई है। मुहर्रम है, वाघा बॉर्डर है, याद करबला है, करबोबला का मंजर है। वहाँ यजीदी अफवाज का जुल्म था, यहाँ भी एक सितम है, कयामत से पहले कयामत है। ये कौन लोग हैं जो खुदा के नाम पर खल्के खुदा को मिटा रहे हैं? नुकसान, नुकसान और नुकसान, अवाम का नुकसान, पाकिस्तान का नुकसान। कैसे बचा जाए, कैसे सबक सिखाया जाए? ऐसी ही बेबसी की मौत मरते रहें या कुछ किया जाए? आज वाघा बॉर्डर पर सिर्फ एक खुदकुश हमला नहीं हुआ, ये हमला करने वालों ने हमारे लिए एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ा है कि हम तो ऐसे ही करेंगे, बताओ तुम क्या करोगे? क्या किसी ने कभी देखा इस तरह के होने वाले धमाकों के बाद मरने वालों के बीच एक लाश पड़ी होती है, लेकिन उसको कोई कभी नहीं उठाता। कटी फटी गली सड़ी ये लाश हर धमाके के बाद मरने वालों के दरमियान पड़ी होती है, लेकिन कोई इसको कभी नहीं उठाता, कोई इसको नहीं दफनाता। ये लाश मरने वालों की तस्वीरों में भी होती है, लेकिन इसको कोई नहीं देखता। गौर से देखें तो आपको ये लाश काफी जानी पहचानी नजर आएगी। अगर आपको इन धमाकों में, इन धमाकों से पहले और बाद में रियासत को ढूंढ आप रहे हैं, तो वो आपको मरने वालों के दरमियान, उनकी तस्वीर के दरमियान मिलेगी, शायद लाश की सूरत में। आज मेरी गुजारिश है वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से, शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कायदे तहरीक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ हुसैन से, कायदे इनकलाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी से, मौलाना फजल रहमान से, सिराजुल हक से, चौधरी शुजात से, शेख रशीद अहमद से। आप लोगों के आपस के जो इख्तिलाफात हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन क्या हम मिलकर दहशत गर्दों को कोई जवाब दे सकते हैं? प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे, कुछ और इशूज को भी शामिल करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं, PMLN से हमें ज्वाइन किया है राना सनाउल्लाह साहब ने, पाकिस्तान अवामी तहरीक से उमर रियाज अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, JUIF से हमारे साथ जान अचकजई साहब मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे शौकत यूसुफजई साहब। पहले एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सबसे पहले बात करेंगे आज का जो अफसोसनाक खबर है, अफसोसनाक वाकया है वाघा बॉर्डर में जो धमाका हुआ, उस पर देखते रहिएगा न्यूज बीट। लेते हैं ब्रेक। राना साहब आपसे शुरू करते हैं, और आज जो इतना बड़ा सानेहा, इतना बड़ा वाकया हुआ है, इसी से शुरू करते हैं। अब तक इत्तलात ये आ रही हैं कि 55 लोग इसमें जाँ बहक हो चुके हैं, मासूम 55 लोग, और 118 के करीब जो हैं वो जख्मी है। लेकिन ये हादसा, ये वाकया जिस जानिब इशारा कर रहा है, क्या हम इसे अपनी लापरवाही कहें या हम इसे अपनी जिम्मेदारी कहें? किसे कसूरवार ठहराया जाए? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमें हर मामले में जो है वो अपना ही कसूर जो है वो ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस हादसे में, इस इंसिडेंट में आपके इल्म में होगा कि रेंजर्स के 3 अहलकार भी जो हैं वो भी शहीद हुए हैं, और वहाँ पे मौजूद लोग जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी यानी तनदही से अदा कर रहे थे, और तभी ये खुदकुश बम्बार जो है वो उस बैरियर को क्रॉस करके इस तकरीब में नहीं जा सका, और अगर ये तकरीब में चला जाता तो यकीनन अब भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक इंसानी जान जो है उसकी कीमत अदा नहीं हो सकती जी। तो बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही जो है वो काबिल मज़म्मत वाक़या हुआ है। लेकिन अगर ये खुदकुश बम्बार अपने निशाने के मुताबिक
جو ہے یہ اس تقریب میں پہنچ جاتا تو شاید ہمیں رانا اس سے صاحب بھی زیادہ تقریب جو ہے میں وہ تو نہیں نقصان پہنچ اٹھانا سکا، پڑتا۔ لیکن جو وزیر داخلہ پنجاب ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 4 چیک پوسٹ جو ہیں وہ اس نے عبور کر لی تھی، لیکن آج کے دن میں ایسا واقعہ ایسے ہجوم میں ہونا، دیکھیں سوالات تو بہت سارے کھڑے کرتا ہے نا۔ سیکیورٹی لیپس تھے آپ کے خیال میں؟ کیا انٹیریئر منسٹری کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ اس طرح کے حادثات واقعات کو ہینڈل کر سکے؟ دیکھیں میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ہمیں وداؤٹ ایک انکوائری کے ہمیں اپنی سیکورٹی اداروں کو جو اس طرح سے ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جی یہ لوگ اپنی ہتھیلی پہ جان رکھ کے جو ہے یہ اس صورتحال کا جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ بیریئرز جو کراس ہوئے ہیں ان بیریئرز سے جو ہے وہ لوگ گاڑیوں میں جو ہے وہ آتے ہیں، اور یہ وہ پہلا یعنی پوائنٹ تھا جہاں سے لوگوں کو باڈی سرچ کرنے کے بعد جو ہے وہ آگے تقریب میں جو ہے وہ جانے دیا جاتا ہے۔ جی اس پوائنٹ کو وہ کراس نہیں کر سکا، اور جب یہ تقریب ختم ہوئی ہے لوگ وہاں سے واپس آ رہے تھے، یعنی ڈسپرسل ہو رہا تھا، تو اس وقت اس نے اس کراؤڈ کو جو ہے وہ ہٹ کیا ہے۔ بالکل۔ تو اس میں یقیناً یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی سیکورٹی میئر جو ہے وہ نہیں لیا گیا تھا اور اس کو مزید لیا جانا چاہیے تھا تو رانا صاحب اس کو دیکھیں بھی ہم دیکھا یہاں کسی جائے کو گا۔ بھی ڈسکریڈٹ نہیں کر رہے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا نا کہ چیک ہو رہا تھا، باڈی چیک کی جا رہی تھی، اس کے باوجود وہ کیسے پہنچ گیا، ایک تو یہ بھی سوالیہ نشان۔ دوسرا بھی آپ نے انکوائری کی بات کی، تو جو تحقیقات اب شروع ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں اس میں پھر کن کن چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا؟ چونکہ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ اس واقعے کا تعلق کلیئرلی 9-10 محرم سے نہیں ہے۔ دیکھیں میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ اچک زئی صاحب بھی اور شوکت یوسف زئی صاحب میری اس بات کو انڈورس کریں کہ خیبر پختونخوا میں اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ زیادہ تسلسل سے ہو رہے ہیں کہ خود کش بمبار جو ہے وہ جب اپنی کمین گاہ سے نکل پڑتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو یعنی آپ ڈیمیج کو منیمائز کر سکتے ہیں کہ اگر وہ یعنی انٹری پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ یعنی دھماکہ کرے گا تو لاس کم ہوگا، اگر وہ اپنے ٹارگٹ کے زیادہ قریب پہنچ جائے گا یا اس تقریب کے اندر پہنچ جائے گا تو اور زیادہ نقصان ہوگا۔ تو ویسے ادروائز جو ہے خود کش کو جو ہے وہ روکنا جو ہے وہ کافی مشکل بات ہے، لیکن آگے مزید سینسیٹیو ڈیز آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ عمر ایاز عباسی صاحب، آج کے دن یہ واقعہ ہونا اور واگا بارڈر کو ٹارگٹ کرنا، کیا نتیجہ اخذ کریں گے آپ؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آج کا جو واقعہ ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں جانا پڑے گا۔ دیکھیں ٹیررزم اور ایکسٹریمزم یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان کو زہر کی طرح کھا رہا ہے، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو دہشت گردی کے خلاف 600 صفحات پہ فتویٰ دیا تھا اس میں اس کی کچھ ریلیجس بیک گراؤنڈ بیان کیے ہیں، پولیٹیکل اور ہسٹورک بیک گراؤنڈ۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم پہ کسی بھی قسم کی اسلامی تعلیمات کا کوئی اثر ہو رہا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ خوارج ہیں عصر حاضر کے دہشت گرد، یہ جہنمی کتے ہیں، وہم کلابہم النار۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب الفتن میں متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان کو قتل کرے، جو ایک مسلمان کا ناحق خون بہائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ایک گروہ پورے پاکستان کے اندر مائنڈ سیٹ پھیل چکا ہے جو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے عقائد و نظریات کے انحراف کرنے والے سارے لوگ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، اس میں افواج پاکستان کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک گریٹ گیم ہے، بیٹل فیلڈ سیٹ کیا جا رہا ہے، سائلنٹ وار جو انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ پاکستان پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، وہ داعش کی صورت میں، ٹی ٹی پی کی صورت میں، احرار الہند اور جند اللہ کی صورت میں۔ یہ پپٹس ہیں، یہ اعلی کار ہیں ویسٹرن فورسز کے، اور پاکستان کے ایٹمی اثاثے پوری دنیا کی نگاہ میں کھٹک رہے ہیں۔ وہ فورسز کو گراؤنڈ میں شکست نہیں دے سکتے۔ طاقت کے علاوہ کسی اور طریقے سے ان کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اپنے سلیبس کو ریوائیو کریں، اپنی مدارس کو چیک اینڈ بیلنس بنائیں، اپنی مساجد کے لٹریچر کو، وہاں چلنے والے خطبات کو۔ فیڈرل میں ایسی جگہ جانتا ہوں وہاں جہاں پہ سیکٹیرین وائلنس پرووک کیا جاتا ہے، ہم سارے ایک پیج پہ کیوں نہیں ہیں؟ آج جان اچکزئی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، شکر صاحب بیٹھے ہیں، وہاں رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات اور صحیح بات جو آپ کرنے جا رہے ہیں کہ ایک پیج پہ کیوں نہیں ہے، لیکن جو باتیں آپ کریں کہ ارباب اختیار کو نہیں پتا یہ باتیں؟ دیکھیں اس پہ پالیسی ہونی چاہیے، ویژنری لیڈرشپ، اس پہ تھنک ٹینکس بنائے،
اوور ویو کرے. ہم اگر مدارس کو ریفارم کرنے کی بات کرتے ہیں تو پتہ کیا ہوتا ہے کہ چندہ بند ہو جائے گا, آڈٹ کیوں کر رہے ہیں بھائی. وہاں پہ ایسی اسلامک مسٹسزم اور صوفیزم پہ مبنی تعلیمات ہوں کہ اپنا عقیدہ مت چھوڑو, کسی کا مت چھیڑو, تب جا کے یہ ملک باقی رہے گا. افواج پاکستان کو دنیا کی کوئی فوج شکست نہیں دے سکتی, پاکستانی قوم کو دنیا کی کوئی قوم شکست نہیں دے سکتی. انہیں شکست دینے کے لیے خود کش حملوں کا طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے. اسی کا مسئلہ ہے. جند اللہ نے اس کی یہ جو واقعہ آج ہوا ہے افسوسناک, اس کی ذمہ داری قبول کی, اور ایک اور جو ہے وہ تحریر الہند ہے, جماعت الاحرار, اس نے ذمہ داری قبول کی ہے. یہ اس طرح کی تنظیمیں یہاں کیوں پنپ رہی ہیں جان اچکزئی صاحب, کیسے پنپ رہی ہیں؟ اور ابھی ریسنٹلی مولانا فضل الرحمان صاحب پر بھی حملہ ہوا ہے نا, جند اللہ نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی, تو ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ مولانا صاحب پہ جو حملہ ہوا, سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں مولانا صاحب کی طرف سے بھی. یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا, جو شہید ہو گئے, ہماری ہمدردی ہے ان کے لواحقین کے ساتھ. لیکن یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ ایک ریاستی فیلئر تھا کہ مولانا صاحب پہ حملہ ہوا. پاکستان کی ہسٹری میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات بڑے سیاستدانوں پہ ہوئے ہیں لیاقت علی خان کے بعد, ان کی کوئی تھورو انویسٹیگیشن نہیں کی گئی, اور آج تک جو ہے وہ تمام سیاسی جو مرڈرز کا ایک پہلو تھا وہ اسی طرح ان چیکڈ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا کریں, طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے مخالفت آپ لوگ کرتے ہیں, آپریشن کی مخالفت بھی کی. دیکھیے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جیو پالیٹکس امریکہ کی اس ریجن میں ہے. یہاں پہ جو ہے آپ کو معلوم ہے جب دہشت گردی کب شروع ہو گئی, مکتی بانی سے شروع ہو گئی تھی اس پاکستان میں, پھر جو ہے انقلاب ایران آیا, یہاں پہ دہشت گردی شروع ہو گئی 9/11 کے بعد جو ہے یہاں پہ پھر جو ہے دہشت گردی شروع کریں. دہشت گردی کب شروع ہوئی, کب زور پکڑی ہے, سب کو پتا ہے. اگر مدارس کی بات کی جیسے یہ بھی بات کر رہے تھے, تو پھر آپ لوگ اس کی بھی مزاحمت کرتے ہیں کہ کر کے دکھائیں آپ. مکتی بانی لوگ وہ مدرسے میں پڑھے تھے, داعش مدرسوں سے فارغ ہو گئے تھے. یہ ہم سائڈ سٹیپ کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری کو. ایک جنگ شروع ہے, ایک جیو پالیٹکس ہے, امریکہ کے کارخانوں کی ضرورت ہے اس ریجن میں, اور یہاں پہ جو ہے کراپس تیار کیے جا رہے ہیں. ہم نے اس سارا الزام امریکہ پہ ڈال کر ہم بری و ذمہ ہو سکتے ہیں چیزوں سے, ہر چیز امریکہ. ہم نے ڈیٹیچ کرنا ہے. ہم جب تک ڈیٹیچ نہیں کریں گے یہ جنگ امریکہ کی ضرورت ہے وہ جاری رہے گا. اب وہ ایک واقعہ ہوا ہے امریکہ کے علاوہ کچھ اور کسی اور وجہ سے ہے. دیکھیے وار آن ٹیرر جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا 2001 کو, آج بھی جاری ہے. عراق میں انہوں نے بڑھا دیا. کہا جاتا ہے سعودی عرب کا نام کیوں نہیں لیتے, ایران کا نام کیوں نہیں لیتے, شام کا نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ تو امریکہ کی پالیسی کی بائی پروڈکٹ ہے. اصل میں اسٹریٹجک ضرورت تو امریکہ کی ہے. داعش تو خطرہ امریکہ کو نہیں ہے ڈائریکٹ. اچھا, داعش کی بہت بات ہو رہی ہے. شوکت یوسفزئی صاحب پہلے یہ بتا دیں داعش کا کوئی خطرہ ہے, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کے پی کے میں وال چاکنگ ہو گئی ہے داعش کی, ہے کچھ اس طرح کی صورت حال؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. میں نے آپ کو پہلے کنفرم ہے کہ کوئی ایسی بات میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں, کیونکہ آپ کی صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے نا. کہہ رہا ہوں دیکھیں میرے علم میں ایسے داعش کی کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ علم میں نہ ہو. نہیں علم کی بات نہیں. دیکھیں ہمیں پتہ ہے ہم کے پی میں رہ رہے ہیں, کوئی ایسا نہیں کہ کوئی ہوا اس میں رہ رہے ہیں, خلا میں رہ رہے ہیں. بات یہ دیکھیے کے پی جو ہے وہ پورے پاکستان کی جنگ وہاں لڑی جا رہی ہے, اور ایک فرنٹ لائن صوبہ ہے. پہلا قدم ہو سکتا ہے ایسی تنظیموں کے لیے آپ کا صوبہ. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, دیکھیں آج جو ہوا دھماکہ خودکش حملہ, اس پہ بہت افسوس, جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. کیونکہ ٹی وی پہ جو مناظر دکھائے جاتے ہیں, میں تو کہتا ہوں کوئی مسلمان کیسے مطلب اس کو برداشت کر سکے, بچے چھوٹے, خواتین. بات یہ کہ جب بات آتی ہے یہاں پہ پنجاب میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہے جی اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, اور یہ خودکش حملے روکے نہیں جا سکتے. میں بھی کہتا ہوں نہیں روکے جا سکتے, لیکن اگر یہی واقعہ پشاور میں ہو جائے, کہیں ہو جائے, تو کہتے جی حکومت ناکام ہو گئی, استعفیٰ دے دے. جبکہ ہم پورے پاکستان کی, ان کو یہ علم ہونا چاہیے پاکستان. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو علم ہونا چاہیے کہ کتنے حملے ہم روک رہے ہیں. روزانہ ہمارے پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں. سیاست نہیں کرنی. دیکھیں آپ کے دھرنے الگ, آپ کی سیاست الگ, اختلافات الگ, میری بات پوری سن الگ, یہ ایک جگہ. میری بات پوری سن لینا. میں کہنا کیا چاہتا ہوں, میں یہ کس پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بارڈر جو ہیں وہ محفوظ ہونے چاہیے. دیکھیں نا یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں, کہاں ٹرین ہوتے ہیں. افغانستان کا ایشو ہے ہمارے ساتھ, ہمیں پتہ ہے. جب تک افغانستان کا ایشو ہے, اگر ہم اس بارڈر کو اسی تجارت کے نام پہ اگر اس کو ہم اسی طرح خالی چھوڑیں گے, جہاں جس طرح کرپشن ہو رہی ہے تورخم میں, سب کو پتہ ہے. ہماری جو چیزیں یہاں سے جا رہی ہیں کھانے پینے کی, لیکن وہاں سے جو کچھ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, وہ امپورٹ کر رہے ہیں, بہت ہی خطرناک ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پرائرٹیز ہونی چاہیے گورنمنٹ کی. ہم ساتھ ہیں. 9-10 محرم آگے مزید سینسز, میں کہتا ہوں ہم ساتھ ہیں. اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. کیسے یقینی بنائیں گے کے پی کے میں, یہ بتا دیں. کے پی کے اندر ایک منٹ, کے پی کے اندر پولیس, ہماری جو پولیس ظاہر ہے ہماری تو پولیس ہی ہمارے ساتھ ہے.
पुलिस बिल्कुल लगी हुई है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि रोजाना उन बेचारों पे हमले क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं ना कि वो रोक रहे हैं उनको। अगर ना रोके जाते तो फिर यहाँ हमले और भी ज्यादा हो जाते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो मुश्तरका इस चीज का मुकाबला हो। इन हालात में भी वो काम कर रहे हैं, मुश्तरका देखिए, इसके लिए मुश्तरका मैं कहूँगा एक, अगर आप सूबे पे छोड़ेंगे तो सुबह तो एक कराची नहीं संभाल सकते हैं। की बात की है, सिर्फ एक आपसे मैं पूछ लेती, राणा साहब से भी पूछ लेती हूँ उस पे। जी, मेरा एक जुमला है, आज तक जब भी दहशतगर्द पकड़ा जाता है कलअदम तंजीम, वो कलअदम तंजीम कोई खलाई मखलूक नजर नहीं आती, नाम क्यों नहीं लेते? जब तक आप दहशतगर्दों को एक्सपोज नहीं करेंगे, उनका ट्रायल नहीं करेंगे, जेलों से उन्हें आप फरार करवाते हैं, जब तक उन्हें हैंग आउट नहीं किया जाता चौकों चौराहों पर, उस वक्त तक दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। ये खारजियत और नासबियत को लटकाना होगा, तब दहशतगर्दी। राणा साहब, मैं चाहूंगी जरा उमर याद अब्बासी के सवाल का आप जवाब दें कि कलअदम क्यों, नाम क्यों नहीं लिया जाता और चेहरों को क्यों छुपाया जाता है? मैं देती हूँ। देखें, ये अब्बासी साहब की जो बात है, मैं बिल्कुल इससे मुत्फिक हूँ और इन तंजीमों का जो है वो नाम लिया जाना चाहिए। और अब तो ये तंजीमें जो हैं, इनको अगर आप सरकारी तौर पे कलअदम तंजीम के नाम से कहा भी जाए तो ये तो खुद टेलीफोन करके मॉडर्न हो गई हैं, वो भी खुद नाम ले लेती हैं, कबूल करते हैं तो अपना नाम लेते हैं जी। और इसी तरह से आपके इल्म में है कि जो तहरीक तालिबान के लोग थे, उनका तो बाकायदा स्पोक्समैन था, शाहिदुल्लाह साहब थे या एहसान साहब थे, और वो तो बड़ा यानी हर वाक़े के बाद बाकायदा फ़ोन बीपर पे भी आके जिम्मेदारी कबूल करते थे और बताते थे कि जनाब। राणा साहब, यहाँ पर भी रेस लगी हुई है, आप देखें अफसोसनाक वाकया हुआ और यहाँ पर भी रेस लगी हुई है, दो ग्रुप्स नाम ले रहे हैं, हमने किया और हमने किया। सिर्फ शॉर्टली ये बता दें, 9-10 मुहर्रम पे अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाएंगे आप लोग? तो इसमें यह है कि ये इसमें अब वो कलअदम तंजीमें या वो दहशतगर्द जो इन वाक़यात का सबब बन रहे हैं, जो ये वाक़यात कर रहे हैं, उनकी शनाख्त का कोई मसला नहीं है। उनकी शनाख्त बिल्कुल है, सबको पता है कि ये कौन लोग हैं और कहाँ से जो है ये सारी चीज़ें जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। और ये वाक़या जो है ये यकीनन, मैं क्योंकि बिफोर टाइम जो है वो कोई बात जो है वो नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा अंदेशा यही है। राणा साहब, कदम आगे बढ़ाएं, इस हवाले से कौन साथ खड़ी है? जो है ये यानी जो है ये रद्द अमल है, ठीक, और इसका निशाना जो थे वो रेंजर्स थे। ठीक, बस राणा साहब थोड़ा सा आगे चलते हैं, सर थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप सही कह रहे हैं, ये सारी सूरत हाल जो है इससे अवाम आगा है। आप इस हवाले से कदम आगे बढ़ाएं, पूरी कौम और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी आपको सपोर्ट करेंगी, आपके साथ हैं। अब सर थोड़ा सा आगे चलते हैं। राणा साहब, मैं बात करूंगी सानिया मॉडल टाउन के हवाले से। पुलिस अफसरान ने अपना बयान तब्दील किया है और कहा जा रहा है कि जो उनका नया बयान है उसके मुताबिक पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो जनरल सेक्रेटरी है खुर्रम नवाज गंडापुर और अल्ताफ शाह, ये फायरिंग कर रहे थे और इन्हीं की फायरिंग से हलाकतें हुई हैं। आप बताएंगे ये पुलिस ने ये बयान क्यों बदला या तब्दील कराया गया? क्या हुकूमत को क्लीन चिट दिलवाने के लिए? देखिए, ये बयान जिन लोगों ने दिया है, मैं समझता हूँ कि इसके मुतल्लक वही जो है वो सही वजाहत कर सकते हैं कि उन्होंने ये बयान जो है वो किस शहादत की बुनियाद पे दिया जी, या उनका अगर ये मौक़िफ़ है तो क्यों कर है। क्योंकि पहले कुछ और मौक़िफ़ था, जब धरने थे, जब दबाव था, आगाह नहीं हूँ उस वक्त मौक़िफ़ कुछ और था। किसी और का मौक़िफ़ जो है उसको बयान करता जो है बयान करना मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है और मेरे लिए ये मुश्किल भी है कि मैं किसी और का बयान जो है उसके ऊपर जो है वो कोई तबसरा करूँ। इस मौक़िफ़ का फायदा आपको पहुंच रहा है और अगर आप कह रहे हैं आपको पता नहीं, आपको फिर कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया गया? जब इन्होंने फायरिंग की, इन्होंने अपने लोगों को मारा, तो आपको तो आपने कुर्बानी क्यों दी फिर? देखें इसमें बात यह है कि इसमें ना कोई कुर्बानी की बात है और ना ही कोई किसी को फायदा पहुंचाने की बात है। किसी भी केस में तफ्तीश जो है वो एक ऐसा अमल होता है कि उसमें हर चीज जो है वो सामने आ जाती है और दोनों फरीक आमने सामने मौजूद होते हैं। इस मुकदमे की तफ्तीश अभी तक जो है वो इस तरह से नहीं हो सकी। एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी, लेकिन उसमें मिनहाज साइड ने जो है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। अब इस बारे में कोशिश हो रही है कि एक ऐसी JIT बनाई जाए जिसके ऊपर दोनों फरीकों का एतमाद हो, दोनों फरीक आमने सामने बैठ के इस वाक़े के ऊपर अपना मौक़िफ़ बयान करें और इसकी तफ्तीश हो और इसमें जो मेरिट के ऊपर जो सही बात है, जो दूध का दूध और पानी का पानी, जो कसूर वो भी सामने है और जो बेकसूर है उसका भी पता चले। मैं अब्बासी साहब से पूछती हूँ। अब्बासी साहब, ये जो बयान तब्दील किया गया है पुलिस अफसरान की जानिब से, काजी साहब के जाने के बाद किया गया है, तो क्या समझा जाए कि फिर अब ये जो तब्दील बयानात हो रहे हैं, आप लोग पहले मुद्दई थे, अब आपको मुलजिम करार दिया जा रहा है, क्या करेंगे आप लोग अब?
देखिए हम पहले भी मुद्दई थे, आज भी मुद्दई हैं। जवाद हामिद साहब बयान की के मुताबिक तो नहीं है फिर इनके? मुद्दईयत में एप्लीकेशन हमारी जो FIR के लिए फाइल हुई थी, उसी बेस पे FIR लॉन्च हुई। हमारा रोज़े अव्वल से डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का पैट का मौक़िफ़ है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम गैर जानिबदार होनी चाहिए, आज़ाद साफ शफाफ तहकीकात हों अकॉर्डिंग टू द वर्जन ऑफ मीडिया, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देखिए कैमरे की आंख से बढ़कर सच कोई नहीं दिखा सकता। जब फायरिंग हो रही थी, गोलियां चल रही थी बैरिकेड के नाम पे, और गोशे दरूद के अंदर घुस के जिस तरह फायरिंग की गई और 2 खवातीन को शहीद किया गया, उनके दुपट्टे उतारने तक की, उनके जबड़ों पे गोलियां मारने तक की फुटेजेस मौजूद है। अगर कोई हमारा बंदा इन्वॉल्व होता, अफसोस है, धरना छोड़ा क्यों आपने? फिर उठे क्यों धरने से? आप लोग तो कस्में खा रहे थे जमीन और आसमान की, आप इंसाफ दिलाएंगे इनको? पहले अगर ये जुमला मुकम्मल कर लूं, अगर आप इजाजत दें, बड़े अदब से, बड़े एहतराम से, बड़ी मुस्कुराहट से, बड़ी ताज़ीम, संजीदा बात है, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। तो मैं ताज़ीम के साथ कह दूं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि सानिया मॉडल टाउन के अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक के जनरल सेक्रेटरी खुरम नवाज गंडापुर साहब पे एलिगेशन लगा रहे हैं, वो फायरिंग कर रहे थे। भाई पैट का जनरल सेक्रेटरी वो कैसे हो सकता है? पुलिस वाले कह रहे हैं आंखों से देखा है हमने। अगर आंखों, पुलिस की आंख में कैमरा लगा हुआ था, उन्होंने देख लिया, जब मीडिया नहीं देख सका, एसपी डॉक्टर फारूक हैं, रहीम शिराजी हैं और तारिक अजीज सिंधु हैं, जिनके बयान कलमबंद हुए। अगर उनके बयान हैं तो उनके पास कोई सबूत होगा, कोई फुटेजेस होगी। पूरा मीडिया गोशे दरूद पूरे मिनहाज के अंदर हॉस्टल यूनिवर्सिटीज तक गया जहां पे बुलेट्स लगे, सारी चीजें दिखाई जो पुलिस गर्दी थी, बुजुर्गों को दाढ़ियों से पकड़ के खींचना। मेरे ख्याल में ये कॉन्स्पिरेसी है अगेंस्ट मिनहाज। और जब 14 लोगों को बुलेट्स लगे, 80 जख्मी हुए, अभी तक उसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन अब पब्लिक नहीं हुई, अभी तक जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक आप लोगों ने ये मौका, ये मार्जिन इनको खुद दिया है, पुरस्कार तौर पे कादरी साहब धरना खत्म करके चले गए, तो आपका केस तो कमजोर होगा, शकूक शुबात तो आएंगे सामने। फिर देखिए किस पुरस्कार तौर पे, हम तो बिल्कुल आराम से धरना खत्म नहीं किया, स्प्रेड आउट किया है। नाउ रेवोल्यूशन कहां है? देखिए रेवोल्यूशन हैज मूव टू द डोर स्टेप ऑफ द पीपल। ये स्प्रेड आउट होके पूरे मुल्क में फैल गया है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी पूरी दुनिया का लीडर है, उसने अपनी जमात के कारकुनों को जो अब्रॉड हैं शुक्रिया अदा करने गए। 16 को वो पाकिस्तान आ रहे हैं, 23 को भक्कर में जलसा है, 23 को भक्कर में जलसा है, फिर सियालकोट में जलसा है, मानसेरा में जलसा है, कराची में जलसा है। हमारे प्रोसेशन पूरे मुल्क में जो 10 पॉइंट एजेंडा है, डेवोल्यूशन प्लान है, पब्लिक की अवेयरनेस की बात आपने बिल्डअप किया हुआ था ना, वो खत्म हो बिल्कुल है। अगर प्रेशर ना होता तो फैसलाबाद में लोग ना आते, हरिपुर में ना आते, एबटाबाद में ना आते। आज हमारा कसूर ये नहीं, पारस कल आप कहती थी आप इस निजाम में नहीं आते, आप पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के अंदर नहीं आते, आप नहीं बनते। डकैतों को कहने वाले उन्हीं के निजाम में आप आ गए। हम कहते हैं हर पार्टी की कॉम्पिटेंट लॉट आए, फेक डिग्री होल्डर्स, टैक्स इवेडर्स, बैंक डिफॉल्टर्स। पूछे राणा साहब को, क्या उनका मौकफ भी ये नहीं है कि हर पार्टी की कॉम्पिटेंट लॉट आए वो डिलीवर करे? हमारा मौकफ ये है कि पॉलिटिकल प्योरिफिकेशन हो। हम उसी स्टांस सानिया मॉडल टाउन के शोधा को इंसाफ दिला दिया आपने, जो आपने जमीन और आसमान की कसमें डंडा उठा लें, मैं ये ग्लास उठा के मार दूं उन्हें जो मारने वाले हैं, पुलिस वालों को मार दूं। जब शीशे तोड़ने वाले को 11 साल सजा होती है, मेरा आजाद मीडिया से एक सवाल है कि आपने दिखाया शीशे तोड़ने पे 11 साल सजा, 14 बंदे मारने पे अभी तक सजा नहीं हुई। क्या उन पुलिस वाले जो फायरिंग करने वाले थे उनकी फुटेजेस नहीं है? उनको अटकड़ी क्यों नहीं लगती? अपने शोधा को या फिर सियासत में शमूलियत नहीं, क्या शीशा इंसानी जान से ज्यादा कीमती है पारस? और आप कहती हैं हम लाठी उठा लें? हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं ना, हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं। रहते हुए करते ना, कनाडा से करेंगे नहीं, अब भी कर रहे हैं, उस वक्त भी की थी। हम कहते हैं ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बने, हमारी मर्जी की, गैर जानिबदाराना शफाफ तहकीकात हो, मुलजिमों को खिटारे में लाया जाए। वैसे किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, जो पिक्चर्स में है उन्हें खिटारे में लाएं ताकि मारने वाला जो है वो जेल की सलाखों के पीछे हो। बिल्कुल ठीक। और जो मुतालबा कर रहा है वो कहां पे हो? कनाडा में। कनाडा जाना जुर्म है? जुर्म तो नहीं है, लेकिन नहीं, फिर बताएं, वो इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट टेनिस किसने दिया? डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने दिया। क्या वर्ल्ड वाइड लीडर नहीं जा सकता? क्या वो नहीं जा सकते? को देखते हुए वो वापस आ रहे हैं, 16 को आ रहे हैं, बेफिक्र रहे। पहले भी आप कहते थे नहीं आएंगे, 4 दिन धरना रहेगा, 70 दिन हमने कुर्बानियां दी, कौम को अवेयरनेस दी, पॉलिटिकल अवेयरनेस दी, लॉ की अवेयरनेस दी। 16 को वो पाकिस्तान में होंगे और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम अपने स्टांस से आगे पीछे नहीं हटेंगे। शौकत यूसुफी साहब, सानिया मॉडल टाउन से क्या लगता है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो अपनी ये जिम्मेदारी से बच सकती है? क्लीन चिट इनको मिल जाएगी जो बयान जिस तरह से तब्दील हो रहे हैं? देखिए, जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ये कि जो पुलिस अहलकारों ने आज बयानात दिए हैं, ये तो बाद में चलेगा कि उनको कितने कितने मिले हैं या उनको क्या क्या मराद दी जाएंगी। देखो, ये बड़े अफसोसनाक बात है कि अगर आप इक़्तिदार की ताकत है ना, इक़्तिदार की ताकत से हम तो इसीलिए कह रहे थे कि जो इन्वेस्टिगेशन हम कराना चाहते हैं, जो धांधली हुई हमारे साथ जी, तो हम इसीलिए कह रहे थे कि वज़ीर आज़म स्टेप डाउन कर जाएं, उसके बाद फिर बेशक आ जाए अगर ना हुई। यही देखें ना, अभी तक
یہ اگر اقتدار میں نہ ہوتے تو یہ تو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوتے. FIR کٹ چکی ہے. جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ وہ بیچارہ گلو بٹ جو کہ ایک گالی بن گئی ہے, ہم اس کو پسند نہیں کرتے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ صرف ایک گلو بٹ ہی ذمہ دار تھا اس پورے واقعے کی, جو 14 افراد مر گئے, 100 بندوں کو گولی ماری گئی. یہ عدم اعتماد کرتا ہے پنجاب کے انتظامیہ پہ, پنجاب کی گورنمنٹ پہ, اور یہ بہت بڑا دبا ہے کیونکہ انہی کی وفاق میں بھی حکومت ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے انصاف دلانا ہے تو انصاف نظر آنا چاہیے. اگر آپ طاقت کے زور پہ, آپ کے ساتھ ہی آئے تھے نا دھرنا دینے کے لیے, آپ لوگ دے رہے تھے دھاندلی پر اور قادری صاحب نے دیا سانحہ ماڈل ٹاؤن پر, وہ چلے گئے, آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو بیانات میں تبدیلی اور قادری صاحب کا جانا, کیا آپ یہ نیا موڑ جو ہے اس کو لنک کریں گے, آپس میں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ تو ثابت ہو گیا کہ لندن پلان کوئی پلان نہیں تھا, نہ بنا تھا نہ تھا. جو پلان تھا وہ اسلام آباد کا ہی ہے. ٹھیک, یہ تو ثابت ہو گیا کہ ہمارے قادری صاحب کے ساتھ سے اتنا تھا کہ وہ بھی آئے تھے, ہم بھی آئے تھے. ٹھیک ہے, ایک مقصد تھا کہ جی گورنمنٹ کے خلاف ایک آواز اٹھانی تھی, ہم دونوں ساتھ مل گئے, آواز ہماری مل گئی. ظاہر ہے ان کی اپنی جماعت ہے, ہماری اپنی جماعت ہے, منشور ہم نے اکٹھے نہیں کیا. کچھ مایوسی ہوئی ہے؟ نہیں, ہمیں کوئی مایوسی نہیں. شیخ رشید صاحب کو تو بہت, دیکھیں شیخ رشید صاحب کی اپنی وہ ہے, ہمیں کوئی مایوسی اس لیے نہیں ہوئی ہے, ہمیں اس لیے مایوسی نہیں ہوئی ہے کہ ہم پہلے سے اناؤنس کر چکے تھے کہ ہم نے جانا ہے. ٹھیک ہے نا, اور اب آج بھی جب ہم اگر بیٹھے ہیں تو ہمیں تو اگر آپ کہیں تو ہم ایک 100 دن اور بھی دے سکتے ہیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں. ہمارے لوگ ہیں, ورکرز ہیں, ہماری اپنی حکمت عملی. انہوں نے کہا جی ایک ہفتے میں واضح چلے جائیں گے. نہ مایوسی ہوئی ہے, نہ اعصاب میں کوئی کمزوری نظر آئے گی. انشاءاللہ اعصاب مضبوط ہیں. خان صاحب آج بھی کنٹینر میں ابھی آیا تو کنٹینر پہ ہی کھڑے تھے. بہت مشکل ہوگا ان کو بغیر استعفے کے جانے کے, نہیں جائیں گے وہ, میں بتا دوں جائیں گے وہ. جان چکسی صاحب ایک بریک لے لوں, پھر اسی پہ ذرا بریک, اور یہ خود ہی الجھتے جائیں گے, قوم دیکھتی جائے گی, یہ خود ہی اپنے لیے کھڈے کھودتے جائیں گے, کھودتے جائیں گے. بریک لے لوں, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ, مزید بات کریں گے بریک کے بعد. اچھا جان چکسی صاحب, جو بات ابھی پہلے ہو رہی تھی, قادری صاحب نے قسم کھائی تھی کہ شہداء کے لواحقین جو ہے ان کو انصاف دلائے بغیر وہ ہلیں گے نہیں, لیکن وہ تو ایسا ہلے کہ رکے ہی نہیں اور کینیڈا چلے گئے. تو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے انصاف دلا دیا ہے آپ کے خیال میں, یا پھر یہ سیاسی ایڈوانٹیج لیا اس پوری صورتحال سے؟ جو 2.5 تقریباً ہفتے ہیں اس میں میں نے ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب کا ایک بیان میرے نظر سے نہیں گزرا جو انہوں نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے بارے میں کہی ہو, کیونکہ ڈیل یہ ہوئی تھی کہ FIR درج کیا جائے گا, پھر جو ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم باہمی مشاورت سے جو ہے بنایا جائے گا. اس کے بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ حکومت نے ان کی ڈیمانڈ مان لیا تھا. یہ کہتے ہیں ڈیل ہوئی تھی. اچھا میں آ رہا ہوں اس بات پہ. نہیں, آپ نے ڈیل کا لفظ لیا ہے, یہ تو آپ نے نالج میں اضافہ کیا ہماری بھی اور دیکھنے والوں کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ حکومتی اتحادی ہے, ڈیل کا لفظ کہہ رہے ہیں. ایکچوئل ڈیل کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب مولانا ڈاکٹر قادری صاحب کیوں نہیں بولے, 2 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ جو اسپیکولیشنز ہیں جو آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اگر حکومت کے ساتھ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے تو اسی لیے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اس مسئلے کو ریپ اپ کرنا چاہتے ہیں اور دھرنا ختم ہو گیا, لیکن مجھے انفارمیشن نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یا تو کینیڈا جو پلان بنایا گیا تھا لندن پلان, شاید انہوں نے واپس ڈاکٹر صاحب کو بلایا ہے, یہ بھی ایک اسپیکولیشن ہے, مجھے نہیں معلوم کی وضاحت جو ہے میرے بھائی کریں گے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ واقعہ ہم نے اس کی مذمت کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ اس کو سیاسی عزائم کے لیے استعمال نہ کیا جائے, اور اگر وہاں پہ انصاف نہیں ہوا تو یہ بہت بدقسمتی ہوگی کہ جس واقعے کی بنیاد پہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک تحریک ریز کی تھی اس کے جو بنیادی آبجیکٹو ہے وہ اچیو نہیں ہو گئے تھے. اس سے جو ہے پھر شکوک اور شبہات بڑھیں گے اور جو جسٹس کا جو نیچرل جسٹس ہے وہ نہیں ہوگا. میں ابھی تک اسی پوائنٹ پہ ہوں جو ڈیل آپ نے کہا, قادری صاحب نے کہا کہ کوئی ثابت کر دے کہ ڈیل ہوئی ہے 5 کروڑ روپے دوں گا, کیا آپ یہ انعام جیت سکتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ کہ ان کو آپ کو نہیں معلوم, آپ آنیر بول رہے ہیں. دھرنا انہوں نے دیا تھا, دھرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انقلاب آئے گا. چلو اچھی بات ہے کہ کہتے ہیں سسٹم میں آنا چاہتے ہیں, اٹس ویری گڈ, ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک میسج مل گیا کہ دھرنوں کے ذریعے انقلاب نہیں آ سکتا. مطلب ان کے آبجیکٹیوز پہ شک ہے آپ کو, قادری صاحب آبجیکٹیو اچیو کیے بغیر چلے گئے. دیکھیے انقلاب کی بات ہے وہ تو اچیو نہیں کر سکے, اب انقلاب کی جو تعبیر وہ دے رہے ہیں وہ دھرنوں کے ذریعے نہیں آیا, اور یہ اچھی بات ہے. عمران خان کو بھی دھرنے والے الیکشن
इलेक्शन पे यकीन रखते हैं। मैं कमांडर हूँ, स्टाइल चेंज किया है, सिर्फ स्ट्रैटेजी में तब्दीली की है उन्होंने, हार नहीं मानी। क्लोज कजन इमरान खान साहब को आप ये समझ लेना चाहिए, जिस तरह डॉक्टर कादरी साहब ने अभी कहा है कि लोग नहीं निकल आए, तो इनकलाब वो किस तरह लाएंगे चंद हजार लोगों के तो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, तो आप इसी तरह मैदान पे लड़ेंगे। आजादी वाला इनकलाब भी, वो भी मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के कंटेनर से नहीं आने वाला, तो उन्हें भी ये सबक सीखना चाहिए कादरी साहब से। चलें ठीक है, अब्बासी साहब जरा ऐड कर दें एक बात। देखें, आप कहेंगे हम मान लेंगे, चले मान लेते हैं कि कोई डील नहीं हुई है, लेकिन आवाम को कैसे मुतमईन करेंगे? जो बातें हो रही हैं वो तो कानों में पड़ रही होंगी ना। आप तो राइट लेफ्ट जो लोग खड़े होते थे सुना है, वो भी नाराज हैं, डिसअपॉइंटमेंट हुई उन्हें कादरी साहब के जाने से। मैं बड़े कॉन्फिडेंस से, जिम्मेदारी से, हम थक गए हैं तरदीद कर करके पूरी कौम के सामने, लेकिन आवाम मुतमईन नहीं हो रही। एक बात कहने जा रहा हूं, आवाम मुतमईन नहीं हो रही। जिस शख्स के पास डील का पेपर का सबूत है वो पेपर ले आए, उमर रियाज अब्बासी उसे अपनी गर्दन उतार के देगा अगर साबित करे। मैं आपके शो में कह रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, मेरा खून माफ। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कब तक हम हर वक्त डिनाई करते रहे? एब्सोल्युटली नॉट। शुहदा के खून का किसास होगा, कत्ल के बदले कत्ल होगा, लेकिन थ्रू आइन और कानून होगा, प्रोसीजर होगा। आपने तो ये इसीलिए तो हमने फ्री एंड फेयर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की बात वापस आए उसे शहीद कर दो। बिल्कुल, हम नहीं वापस आए, हमने पूरे मुल्क में फैला दिया, गली गली में धरना हो रहा है, जलसा हो रहा है, रेवोल्यूशन टू द डोर स्टेप चला गया है, और हमने लोगों को बताया है, अवेयरनेस दी है। आज टैक्सी वाला मेरे साथ बैठ के कहता है इतना पता चल गया है कि 1 से 40 तक आर्टिकल, ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने हमें शऊर दिया है। क्या कौम का आइन और शऊर बेदार नहीं हुआ? क्या कौम को पता नहीं चला हमारे बेसिक राइट्स क्या हैं? कौम को ये नहीं पता चला टैक्स हम देते हैं? कौम को ये भी पता चला कि 70 अरब रुपए इतना बड़ा आइन और कानून की शऊर की तालीम आज तक किसी ने नहीं दी। रेवोल्यूशन प्रोसेस है, हमारा स्टांस वही है। लंबी बातें कर रहे हैं, सवालों के जवाब। रेवोल्यूशन भी आएगा और पॉलिटिकल प्योरिफिकेशन के जरिए, करप्ट प्रैक्टिसेस के खात्मे के जरिए हम इस निजाम में रहकर इंशाल्लाह खामियां दूर करेंगे। ये सब तब होगा जब आप आवाम को मुतमईन करेंगे। आवाम मुतमईन है। अगर मुतमईन न होती तो एबटाबाद में ना आती, मैडम मानसेरा में ना आती। हर गरीब किसान रेडी वाला, मैंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एबटाबाद में देखे, मैंने पूछा आप यहाँ क्यों हैं? कहते हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी के एजेंडे ने हमें यहाँ आने पे मजबूर किया है। इलेक्शन डिसाइड करेगा, वो गरीब की बात कर रहा है, मजदूर की बात कर रहा है। इंशाल्लाह ताला भक्कर का इलेक्शन डिसाइड करेगा, बारिश का पहला खतरा साबित होगा और लोग निकलेंगे। लोग देखें पारस महंगाई से तंग है, खुदकुशियां कर रहे हैं, खुदसोजियां कर रहे हैं। लोग जो है अपने घर का किचन नहीं चला पा रहे। मुझे बताएं, एक शख्स जो गुर्दा बेचे, जो खून बेचे, जो अपने घर में माजल्ला लोग परेशान हैं, बेटियों के हाथ पीले करने के लिए पैसे नहीं है। मुझे कोई एक शख्स बजट बना के दिखा दे 50,000 में भी 5 अफराद की फैमिलीज का, तो अब लोग निकल रहे हैं, शऊर बेदार हो रहा है, पीसफुल स्ट्रगल जारी है। रेवोल्यूशन और इंतखाब पैरेलल चल रहे हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी 16 को आएंगे, वो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तानी आवाम के साथ मिलकर उनके हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। अभी कनाडा में हैं। चंद दिन के लिए अगर एक शख्स गया है तो आप कहते हैं अभी पाकिस्तान में नहीं है। अभी तो नहीं है ना फिजिकली, उनकी फीलिंग्स यहाँ पे हैं। अच्छा, उन्होंने जो शऊर दिया है कौम को, पर हैं, ठीक है, बिल्कुल मौजूद है। राणा साहब वो आ रहे हैं 16 को कादरी साहब, और दोबारा वो इनकलाब फिर जो कंटिन्यू करेंगे उसको लेकर आएंगे, इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन कादरी साहब और इमरान खान साहब जो है ना, उनका एक मुतालबा मुश्तरका है, और वो ये कि शरीफ बिरादरान की मौजूदगी में ये सानिया मॉडल टाउन हो या फिर धांधली हो, ये शफाफ तहकीकात नहीं हो सकती। तो क्या ये खदशात अब दुरुस्त साबित हो रहे? देखिए, ये खदशात जो हैं इनको हम दुरुस्त तस्लीम नहीं करते। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ताहिरुल कादरी साहब का जो मुतालबा है कि JIT जो है वो इंडिपेंडेंट बने जी, और उसमें ऐसे ऑफिसर्स मौजूद हों जो मेरिट के ऊपर जो है वो इंसाफ दे सके। और इस मरतबा जो FIR दर्ज हुई है मिनहाज की तरफ से, उसकी जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनने जा रही है उसमें इस बात का जो है वो लिहाज रखा जा रहा है, और यकीनन जो टीम बनेगी उसके ऊपर दोनों फरीकों को जो है वो इत्माद होगा। जहाँ तक अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब का सिस्टम में और आइन में वापस आने की बात है, तो मैं समझता हूँ कि इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क का आइन वो एक बंधन है इस वफाक की इकाइयों के दरमियान कि अगर वो टूटेगा तो फिर नाउज़ बिल्लाह ये मुल्क जो है इसका जो है वो नुकसान होने का एहतमाल है।
اگر علامہ طاہر القادری صاحب جو ہیں انہوں نے اب خود کو اس سسٹم اور آئین کے دھارے میں وہ لے کے آئے ہیں اور وہ اپنا ریفارم ایجنڈا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ کے لوگوں کے ووٹ کے ذریعے سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، اور عوام کو بھی ایٹ لارج جو ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جہاں تک ڈیل کی بات ہے، یہ آپ مانتے ہیں کہ آپ قادری صاحب کو اٹھانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن تیر آپ کا یہ عمران خان پہ نہیں چلا؟ دیکھیں، ہم نے قاضی صاحب کو بالکل نہ ہم اٹھانے میں کامیاب ہوئے ہیں، نہ ہم اس کی کامیابی کا سہرا اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب نے اپنے معاملات کے متعلق جو ہے اس کو دیکھا، سوچا، اور اس کے بعد انہوں نے جو مناسب سمجھا وہ فیصلہ کیا۔ ہماری ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ڈیل نہیں ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض چیزوں کو جس طرح سے آپ نے یہ بات کی کہ یہ اپنے اتحادیوں کو بھی بتا دیا کریں کہ ڈیل نہیں ہوئی، ان کو پتہ ہی نہیں، آپ خفیہ رکھتے ہیں ساری چیزیں۔ میں نے صرف اسپیکولیشن کی بات یہ ہے کہ آپ شوکت یوسف جیسے آپ بھی شیخ رشید صاحب کو بتا دیا کریں، وہ کنٹینر پہ کھڑے کو اور بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اور بات کر رہے ہوتے ہیں۔ رانا صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، رانا صاحب صحیح بات کر رہے ہیں کہ دو سٹیٹمنٹس آتی ہیں آپ کی جانب سے بھی، عمران خان کچھ کہتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ایک بیٹھ کے بات کر لیں تو قریشی اور عمران خان کے سٹیٹمنٹ کبھی تو میری پارس صاحب سے یہ گزارش ہے، ان کو کلیئر کر دیں صرف یہ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بیان جو عمران خان کو جماعت اسلامی کے بیان پہ، جبکہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے کیا کہا کہ جماعت اسلامی اپنی پوزیشن لے لے۔ دوسری بات، عمران خان نے کہا نواز شریف سے مذاکرات نہیں ہو سکے، شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں بالکل ہوں گے، ہو سکتے ہیں۔ دیکھ میں آپ کو عرض کروں، جہاں تک سراج الحق صاحب کا تعلق ہے، آج عمران خان ان دونوں کا بالکل رابطہ بھی ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سراج الحق صاحب نے آج کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے نا سب دھرنے میں شامل ہو جائیں۔ نہیں جو بھی تھا، لیکن جو سٹیٹمنٹ کے حوالے سے غلط فہمیاں تھی وہ دور ہو گئی ہیں۔ یہ ہوتا ہے سیاست کے اندر، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ایک بات ہو گئی۔ رانا صاحب کا جواب دے دیں، شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان کے بیانات میں شاہ محمود قریشی جو پارٹی پالیسی ہے نا، اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ وہ کر سکتا ہے، نہ عمران خان کر سکتا ہے۔ دو بیانات آ رہے ہیں ایک بات؟ نہیں کوئی ایسے دو بیانات نہیں ہیں، ہم سارے ایک ہیں اور سارے ایک ہی پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کس کو نہیں پتا؟ عمران خان کو نہیں پتا، شاہ محمود قریشی صاحب کو نہیں پتا؟ آپ دیکھیں، یہ اگر انہوں نے تنقید کر دی ہے تو آپ اس کو لے کے نہ بیٹھیں، سوالات اٹھتے ہیں اس پہ۔ نہیں، بے شک اٹھیں، لیکن آپ مجھے بیسک چیز آپ مجھے بتا دیں کہ دھرنے پہ کوئی اعتراض ہوا ہے، یا ہم جو لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کریں، کیا اس پہ کوئی اعتراض ہوا ہے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا۔ ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ قومی اسمبلی سے آپ لوگ استعفے دے رہے ہیں، لیکن جب بات صوبائی اسمبلی کی آتی ہے تو وہاں آپ استعفے نہیں دیتے، کیوں؟ کیا اس لیے کہ سینٹ کے الیکشن قریب ہیں اور اسی صوبائی اسمبلی کے الیکشن کی بات ہوتی ہے پارس، تو پھر پنجاب میں نہ دیے جاتے ہیں؟ دیکھو، سینٹ کے الیکشن کی بات نہیں، پنجاب میں ہمارے اچھے خاصے ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہمارا ہے، بات ہی اصولوں کی ہے۔ دیکھیں، کے پی کے اندر جو الیکشن ہوا ہے، کے پی کے اندر داندلی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ وجہ میں آپ کو کیونکہ وہاں آپ کھڑے ہوئے، آپ جیتے، آپ اسمبلی میں ہیں، میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں، میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے، داندلی ہوتی ہوگی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہوتی ہے، جو خاص لوگ ہیں وہ تو ہمیشہ کرتے آئے ہیں، اور ان کو ابھی بھی موقع ملے گا تو وہ ابھی بھی کرنے کے لیے پوری طرح تیار رہیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ ووٹ ڈالتے ہیں، چینج لاتے ہیں۔ اگر میں ایک چیز کہوں، اگر پی ٹی آئی نے ڈیلیور نہیں کیا، پی ٹی آئی نے ڈیلیور نہ کیا نا، تو بالکل ہمارا اشر بھی اسی این پی کی طرح ہوگا۔ رانا صاحب کی بات مکمل ہم کر رہے ہیں، رانا صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کیا تھا، بات مکمل کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ووٹس لے کے پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں بیٹھی ہے، تو اس سسٹم سے کو تو یہ دھاندلی شدہ سسٹم کہہ رہے ہیں، اس پہ یہ استعفے دے رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اسی ووٹ کو اسی سسٹم کے ذریعے صوبائی اسمبلی میں بیٹھے وہاں سب ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیا سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ دیکھیں، یہی ان کی کنٹراڈکشن ہے کہ جہاں پہ حکومت بن گئی ہے وہاں پہ الیکشن بھی ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اسمبلی بھی ٹھیک ہے، وہاں پہ آئین بھی ٹھیک ہے، اور جہاں پہ حکومت نہیں ہے وہاں پہ الیکشن بھی ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے وہ اسمبلی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے یہی کنٹراڈکشن ہے جس کی وجہ سے جو ہے ان کو اب آگے کافی مشکلات جو ہے وہ پیش آ رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کے پی اسمبلی میں یہ کہ عوام نے وہاں ووٹ دیا ہے اور ہمیشہ دیتے رہیں، اس دفعہ دیا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہیں میری بات سنو، نہیں جی، کے پی کی بات میں کر رہا ہوں، ہم نے ووٹ دیا ہے، اور اگر ہم ڈیلیور نہ کر سکے، اور میں ایک چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی اسمبلی داندلی سے بنی ہے، یہ اگر کہتے ہیں کہ داندلی سے بنی ہے، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، تو ہم کے پی کے اندر الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں داندلی ہے تو پھر پنجاب میں یہ تیار ہو جائے۔ دیکھیے،
دیکھیے یہ تو بات ہے نا، دیکھیے جانا چکزئی صاحب کیا وجہ یہ استعفے کیوں نہیں دے رہے صوبائی اسمبلی سے، کیا رکاوٹ ہے؟ اس بات پہ تو بحث نہیں ہو سکتی کہ صرف پاکستان میں اٹک سے اس طرف داندھی ہوئی ہے، باقی نہیں ہوئی. اصل میں یہ اقتدار کے پجاری ہیں. اگر عمران خان چاہیں بھی وہاں پہ ان کے وزراء استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، خدا کے لیے تیار نہیں ہے. 11 MNA میرے خیال سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سیاست رہی ہے عمران خان وہ سیاست تو اقتدار کی سیاست رہی ہے. بے شک آپ کی کبھی وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین آئین توڑے، یہ سب اقتدار کے پجاری ہیں. یہ کہتے ہیں آپ ہٹ جائیں، ہمیں آپ موقع دیں. یہ ان کی پالیٹکس ہے. اصل میں داندھی کی بات نہیں ہے. میرے خیال سے جو لوگ پاکستان کی سیاست کو آبزرو کر رہے ہیں اعلان کریں کہ آپ استعفیٰ وہ نہیں دیں گے. ان کو JUI کی سیاست کی سمجھ آ گئی ہے. ایک بات آج بہرحال آپ ساری باتیں اپنی کر رہے ہیں، لیکن آج پاکستان تحریک انصاف نے فائنل وارننگ دے دی ہے آپ لوگوں کو بھی اور مولانا صاحب کو بھی، کہا بےہودہ زبان استعمال نہیں کرنی ہے اور اپنی زبان پر قابو پائیں، اس کو درست کریں. کیا ایسا ری ایکشن ایکسپیکٹڈ تھا آپ کو؟ پہلی بات یہ کہ اصل میں ان کی دھرنا کی سیاست ناکام ہو گئی ہے، بکلاٹ کا شکار ہو گئے. ہم نے جو شکست دی ان کو سیاست کو، اور ہم نے وہ سازش بھی ناکام بنا دی کہ اسمبلی توڑنے کا. جب لوگوں کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں نا، ایک راستہ یہ جو بکلاٹ ہوتی ہے نا وہ الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے. پار کریں اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے سبق سیکھیں، گھر چلے جائیں. باقی یہ بات کہ انہوں نے جو ہے اور ان کے پاس ایشو کوئی نہیں ہے، انہوں نے جو ہے تنقید کرنا ہے اور ہم پہ تنقید کر رہے ہیں. اور مجھے تو کوئی لاجک نظر نہیں آ رہا. نہیں میرے بھائی ہیں جانا چکزئی صاحب، اچھے دوست بھی ہیں. میں ان سے بڑے ادب سے معصومانہ سا ایک جملہ کہوں گا. جی پلیز. اس خوشبو کا نام بتا دیں جو کسی کو لگا کہ آپ ہر اقتدار میں اس کا حصہ ہوتے ہیں. میرے خیال میں آپ کو بھی چاہیے یہ. ویسے کمال ہے نا، یہ بھی انہوں نے بات کی. میں ان کے 16 ممبران اسمبلی ہیں کے پی اسمبلی میں. آج وہ لکھ کے دے دیں کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن کرا دو، ہم الیکشن کرانے کے لیے. میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں سب قوم کے سامنے، ان کے 16 ممبران کہہ دیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، دوبارہ الیکشن کا ہم تیار ہیں. لیکن یہ غیرت، یہ ہمت یہ لوگ بھی کر لیں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرانے کے لیے تیار رانا صاحب یہ جو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ثابت کر دیں، کہہ دیں تو ہم الیکشن ثابت نہ کریں. ثابت نہ کریں، ثابت تو ہم مانگ رہے ہیں کہ ہمارے لیے، یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں ثابت بھی نہ کریں. یہ لکھ کے دے دیں اپوزیشن والے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کو استعفے لے کر بھیجیں گے یا لیے بغیر بھیجیں گے؟ چونکہ شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جلدی دوسرے دھرنے کا بھی انجام جو ہے وہ ہونے والا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے وہاں پہ کوئی دھرنا نہیں دیا. پی ٹی آئی جو ہے وہ تو صرف ایک نائٹ شو کرتی ہے 3-4 گھنٹے کا، اس کے بعد یہ سارے چلے جاتے ہیں. دھرنا تو وہاں پہ دیا تھا عوامی تحریک نے، ان کے لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے اور وہ بھی جو ہے اور علامہ طاہر القادری بھی وہاں پہ بیٹھے. دھرنا عوامی تحریک کا تھا، پی ٹی آئی کا کوئی دھرنا نہیں ہے. یہ یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب ابھی تک پیٹ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے. چلیں رانا صاحب آپ اٹھ کے چلے گئے تو ابھی کہ آپ 4 گھنٹے جو ہے وہ کنٹینر پہ رہے. ہمارے یہ 4 گھنٹے آپ پہ بھاری پڑیں گے انشاءاللہ کہ اس پاکستان کی سیاست کا رخ بدل جائے گا. آپ الیکشن میں تو آ جائیے، پاکستان میں دعا کریں کہ محرم الحرام عاشورہ پرامن طریقے سے گزرے، ہر شخص جو صبح گھر سے نکلے واپس پرامن طریقے سے لوٹے، اور خدا کرے میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ. آمین. لیکن ایک دفعہ اس ملک میں الیکشن ہو جانا، یہ سارے ان سب کی چھٹی ہو گئی. بہت شکریہ. آپ تو چاہتے ہیں الیکشن جلدی ہو جائے، دیکھتے ہیں کہ ان کی چھٹی ہونے والی. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سٹیٹس کو والے اس لیے اکٹھے ہو گئے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے. ریولوشن ٹو دی ڈور اسٹیپ انشاءاللہ ڈبل اسٹینڈرڈ مائنڈڈ ہو گئی ہے، وہ بھی نکلنے کے لیے تیار تو ہو گئی ہے. ٹائم بالکل ختم ہو گیا. محرم جس اتحاد اور اخوت کا درس دیتا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں اس کا عملی مظاہرہ دیکھ سکیں گے. سوچئے گا، اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.